اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام محفل ولایت کے ساتھ ہیوسٹن ٹیکسس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے ساتھ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین آج 16 ماہ مبارک رمضان اور کل ہم نے الحمدللہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا. الحمدللہ آپ کا ذکر کیا اور آپ کی سیرت سے جو ہے اس کے اوپر تھوڑا غور کیا. الحمدللہ آج انشاءاللہ ناظرین ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایوری سنڈے ہر اتوار کو ہمارے ساتھ سسٹر تسنیم عابدی صاحبہ محترمہ ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں الحمدللہ. تو ہم ان کو انشاءاللہ ابھی کال پہ لیں گے انشاءاللہ اینڈ شیل بی ہیئر. اور جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ایوری سنڈیز وہ دعا کے حوالے سے چل رہا ہے اور آج بالخصوص ہم دعائے ابو حمزہ سمالی کے حوالے سے بات کریں گے. ظاہر ہے کہ یہ بہت طویل دعا ہے. اس کو اگر خالی میں دعا بھی پڑھوں تو پورا پروگرام تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ پروگرام کا صرف دعا کے اس کی ریسیٹیشن میں ہی گزر جائے. البتہ اس پر ظاہر ہے کہ ایک اجمالی ہم جائزہ اس دعا کا لیں گے, تھوڑا سا تسنیم آنٹی کے ساتھ گفتگو کریں گے. پروگرام کے آغاز میں جیسا کہ ہمارا طریقہ رہا ہے پچھلے دنوں سے کہ الحمدللہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ دعائیں جو ڈیلی ماہ مبارک کی ہیں اس میں ایوری ڈے کی آج 16ویں دن کی دعا میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار. اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما اس ماہ میں نیکوکاروں جیسی. وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار. اور بچا مجھے اس ماہ میں بد کرداروں کی رفاقت سے. یعنی مجھے توفیق عطا فرما نیکوکاروں کی یعنی موافقت الابرار اور مجھے دور کر دے کس کے طریقے سے, کس کی صحبت سے, جو اشرار ہیں, جو بد کردار لوگ ہیں. وآوِنِ فیہ برحمتک الی دار القرار. اور پناہ دے, خوبصورت یہ جملہ ہے ناظرین, پناہ دے مجھے اس میں یعنی اس مہینے میں, اس مہینے کے اس دن میں اپنی رحمت کے ساتھ عالم جاودانی میں. جو عالم جاودانی ہے جو ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے, دار القرار جسے اس دعا میں کہا گیا دار القرار, اس عالم جاودانی میں مجھے اپنی رحمت کے سائے میں اپنی رحمت کے ساتھ جگہ دے. بے الہیت کا یا الہ العالمین. تجھے تیری الوہیت کا واسطہ, تجھے تیری خدائی کا واسطہ. یا الہ العالمین, اے عالمین کے خدا, اے عالمین کے رب, اے عالمین کے معبود. ناظرین یہ خوبصورت دعا کہ جس میں ہم نے 3 چیزیں آج اس دن 16ویں ماہ مبارک رمضان کو ہم نے مانگی ہیں. ایک ابرار کا طریقہ یعنی نیک لوگوں کا طریقہ, نیک لوگوں کی طرح توفیق, اور بد کرداروں سے یا برے لوگوں سے بچنے کی, بچے رہنے کی, ان کی صحبت سے بچے رہنے کی, ان کے طریقے سے بچے رہنے کی توفیق. اور تیسری پروردگار عالم کے سایہ رحمت میں دار القرار میں یعنی ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے اس میں پروردگار عالم کے سایہ رحمت میں جگہ. اور ہم واسطہ دے رہے ہیں آج بے الہیت کا یا الہ العالمین, اے پروردگار, اے خدا, تجھے تیری الوہیت کا واسطہ, تجھے تیری خدائی کا واسطہ. ناظرین کے ساتھ میں چاہوں گی کہ تسنیم آنٹی کو ہم کنٹرول روم میں پی کین ہیو تسنیم آنٹی آن دا لائن انشاءاللہ. السلام علیکم تسنیم آنٹی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ اور بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. اور رمضان کی یہ برکتیں جو ہیں بس اسے
کوشش کر رہے ہیں کہ سمیٹ لیں کسی طرح. الحمدللہ. اور دیکھیے اب یعنی سمجھ لیجئے کہ 15th تو گزر گئی, اب بالکل یعنی اب اختتام کی طرف رواں دواں ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ بس جیسے ہاتھوں سے یہ پھسلتے جا رہے ہیں, یہ ہم اتنی جلدی بالکل جلدی یہی. نکل رہے ہیں, اور ایوری ڈے لگ ایسا رہا ہے کہ ہم وہ کر نہیں پا رہے جو کہ ہمارا کرنے کا ہمارا شوق ہے یا دل چاہ رہا ہے یا ایک تمنا ہے سمجھ لیں, وہ کر نہیں پا رہے. پروردگار عالم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمیں توفیق دے. آپ کو بہت بہت امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارک. کل امام کی ولادت کا دن گزرا, آپ کو بہت بہت یہ عید مبارک الحمدللہ. اور انشاءاللہ آج امام حسن کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈیورنگ دا پروگرام آپ سے کچھ اشعار بھی سنیں گے اور تھوڑا بالکل سا آپ کی رائے بھی لیں گے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے. ناظرین, جیسے کہ میں نے کہا, دعائے ابو حمزہ سمالی. تسنیم آنٹی ماشاءاللہ سے خود انہوں نے یہ ٹاپک چنا, اور کہ دعا کے حوالے سے بات کی جائے, اور خاص طور سے اس مہینے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے حوالے سے. اور آج یہ جو دعا ہے جو کہ طویل دعا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں انشاءاللہ. ایک دفعہ ٹرانسلیشن ناظرین آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو ریئلی لطف آئے گا. میں تسیم آنٹی سے کہوں گی کہ تھوڑا سا اس کو آپ ہمارے ناظرین کو انٹروڈیوس کروائیے. دعائے ابو حمزہ سمالی کیا ہے؟ بالکل. ہمارے یہ دعاؤں کا جو سلسلہ چل رہا ہے, اور یہ یقیناً ہمارے پاس مکتب اہل بیت والوں کے پاس خصوصاً دعاؤں کے 2 خزانے جو ہیں ان کو ہم نے بہت سرسری طور پر اس کے اوپر بات کی ہے. صحیفہ الویہ پہ ہم نے بات کی تھی, اور اب ہم صحیفہ سجادیہ پر آئے ہیں. تو صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا کیونکہ ایک خزانہ ہے یہ, اور میں اس میں یقیناً جس کی جو چیز ہوتی ہے نا اس سے اس کی شخصیت کا بہت تعلق ہوتا ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے میں اکثر ہی کہتی ہوں کہ وہ ان کی جو اسیری اور جو کربلا کی پریشانی, وہ تمام جو زندگی کے بعد اس تکلیف کے بعد جب وہ آزاد ہوتے ہیں, یعنی توق و بیڑی کے ساتھ زندان میں تو وہ نماز ادا کرتے رہے ہیں, لیکن جب وہ آزاد ہوتے ہیں تو پھر اگر میں ان کی شخصیت کو دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے ایک درسگاہ دعا ہے. یعنی بے شک. ان کے وہ درسگاہ دعا بن جاتے ہیں. دعا کا جیسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ دعا کیا چیز ہے. اور ہم نے اس پر مسلسل بات کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارا پروگرام 4تھا پروگرام ہے, اور اس میں ہم آج ابو حمزہ سمالی کے حوالے سے بات کریں گے. یہ دعا وہ ہے جو امام خود جو ہے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اسے رمضان کی اکثر راتوں کو یا سحر کے وقت وہ اسے پڑھا کرتے تھے. اور ابو حمزہ سمالی کے بارے میں تاریخ میں مختصر طور پر یہ ملتا ہے کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد تھے, اور مطلب ایک ایسے شاگرد تھے کہ جنہیں اپنے وقت کا لقمان کہا جاتا تھا. حکمت اتنی ان کے پاس, وزڈم اتنی تھی. تو کیا کہنا, اگر ہم ان شخصیات کو بھی دیکھیں نا جن سے کوئی دعا منسوب ہوئی ہے, تو وہ شخصیات بھی ماشاءاللہ سے, یعنی ان کو 4 اماموں کا ایک تو دور نصیب ہوا, 4 اماموں کے زمانے تک یعنی انہیں وہ پائی ہے, اس سے استفادہ کیا ہے. امام زین العابدین سے لے کر اور امام موسی کاظم علیہ السلام تک, ان 4 اماموں کے دور سے انہوں نے اکتساب کیا ہے, فیض حاصل کیا ہے. تو یہ دعا جو سبحان ہے اللہ. دعائے یہ ابو حمزہ سمالی جو ہے یہ بھی اسی طرح, کیونکہ جتنی بھی ہم دعائیں دیکھتے ہیں نا اس میں عموماً اس کا انداز یہی ہوتا ہے توحید کا درس. معرفت توحید بڑی بنیادی چیز ہے. یعنی یہ جو توحید ہے نا, یہ ہمارے عقیدے کے حوالے سے اسی کو سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. باقی اس کے بعد عقائد جو ہے نا وہ خود بخود اللہ نے چاہا, اللہ کی یعنی توفیق شامل حال رہتی ہے, تو پھر باقی جتنی بھی اس کی یعنی دیگر عقائد جو ہیں وہ خود بخود انسان کے اوپر واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس دعا میں بھی نا
بتایا گیا ہے کہ جب جو معرفت الہی ہوتی ہے اس سے انسان کی جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، نفس کی بیماریاں، ان سے کیسے شفا پائی جاتی ہے۔ اور پروردگار کے حوالے سے میں پہلے یہ ذکر کر دوں کہ عموماً جو دعائیں ہوتی ہیں، ائمہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ تین طرح کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، یا تین حصے ان کے ہو سکتے ہیں، جس طرح کے امیر المومنین نے عبادت کے حوالے سے کہا تھا، تو اسی طرح دعا کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے ایک جو ہوتا ہے وہ تائمانہ ہوتا ہے۔ یہ جو یعنی درجات ہیں اس کے، جو تائمانہ ہوتا ہے، سوری، ایک جو ہے وہ راہبانہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو راہبانہ ہوتا ہے نا، یہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے دعا۔ یہ بھی بڑی یعنی کوئی اس کا کم درجہ نہیں ہے، جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ دوسرا جو درجہ ہے نا اس کا، وہ تائمانہ ہے، جس کے اندر یہ طمع کی جاتی ہے، یہ ایک خواہش کی جاتی ہے کہ جنت عطا کر پائے۔ اور ایک تیسرا حصہ جو ہوتا ہے نا، وہ محبانہ ہوتا ہے، وہ محبانہ ہوتا ہے، یا جسے ہم عارفانہ کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں یہ دعا کی جاتی ہے اور اس درجے تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ پروردگار، مجھے سب سے زیادہ تو جو چیز طلب ہے نا، وہ تیرا قرب چاہیے، مجھے تیرا قرب چاہیے۔ تو یہ تیسرا درجہ جو ہے نا، یہ ایمان کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس دعائے ابو حمزہ شمالی کی بات کریں تو اس کی دعا کا ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ایسی ایک ذات ہے، ذات الہی ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے کوئی مثل نہیں ہے نا، اور کسی چیز کو بھی بغیر مثال کے سمجھنا بہت مشکل بات ہے۔ بے یعنی شک، اللہ کو بس اللہ ہی کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ اماموں نے، ائمہ نے کتنی پیاری بات یہ کہی کہ پروردگار، کیونکہ تو بے مثل ہے، اس لیے تجھے کسی دوسری مثال کے ذریعے نہیں بلکہ تجھے تیرے ہی ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اور پھر پروردگار کے جب اختیار کی بات کی، اختیار کی طاقت کا ذکر کیا، تو اس کے اختیار میں، اس کی قدرت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ کسی بندے پر مہربان ہو جائے نا، تو پھر اس کی ذات جو ہوتی ہے نا، وہ توفیقات کے خیر کا مرکز بن جاتی ہے اس انسان کے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کے اوپر وہ خیر کے دروازے کھول دیے جائیں، طلب اسے کرنا ہے۔ پھر ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے، طلب انسان کو کرنا ہے، عطا وہاں سے ہوگی۔ پہلا قدم ہمارا ہے، آگے کے قدم جو ہے نا وہ پروردگار کی رحمت کے ہیں۔ تو قلب انسانی پر وہ خیر کی ہدایات کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے اللہ کو کہ وہ خیر کا ہادی ہے، نیکیوں کا ہادی ہے۔ اگر وہ اپنی معرفت سے آشنا نہ کرتا، ہم اسے نہیں جان سکتے تھے۔ یعنی اس نے ہمیں پہچانوایا اپنے ہی کلام کے ذریعے، اپنے ہی محمد جیسے نبی کے ذریعے، ان کی آل کے ذریعے۔ اگر وہ ہمیں نہیں یہ کرنا چاہتا تو ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم اس کی ذات کے بارے میں کچھ سوچ بھی سکتے، کیونکہ اس کی ذات وہ ہے جسے حواس جو ہے نا، ہمارے حواس خمسہ جو ہیں، وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور انسان کی سوچ اور فکر جو ہے نا وہ اس کی حواس تک ہے۔ تو دعا کے الفاظ جو ہیں دعائے ابو حمزہ شمالی میں، میں ان الفاظ کو پڑھتی ہوں پہلے، پھر اس کے اوپر ہم بات جی جی کرتے ہیں جی کہ جی یہ جو دعا ہے جو کہ انہوں نے اپنے شاگرد کو کی ہے، اور کتنی پیاری دعا ہے۔ میں پھر کہوں گی اپنی، ممکن ہے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے لوگ کرتے ہوں، لیکن میرا کیونکہ مجھے اپنے تجربے کا زیادہ اندازہ ہے، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں، میں دعاؤں کو نا اکثر یہ کرتی ہوں کہ کبھی کبھی تو وہ تائمانہ ہوتی ہے نا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں پوری دعا پڑھ لوں اور اس دعا کو سمجھ لوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں صرف اس سے ایک جز نکال کر، اور اس جز کو نکال کرنا پھر میں اس کے اندر جس کو کہتے ہیں اس میں کھو جاتی ہوں، اور میں صرف اسی کا میں چاہتی ہوں کہ مجھے ادراک ہو کہ اس الفاظ کے اندر، ان الفاظوں کے اندر، اس دعا کے اندر کیا چیز ہے جو ہمیں اللہ کے کنیکشن سے مزید قریب کر سکتی ہے۔ تو اس میں دعا کے الفاظ جو ہیں وہ
اس دعائے ابو حمزہ سمالی میں بالکل ایک انداز ایسا ہے جیسے ایک مضطرب ہو، ایک مضطرب سائل کا انداز ہے. اس نے قرآن میں کہا ہے نا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ مضطر کی آواز کو سنتا ہے. تو اسی طریقے سے امام زین العابدین دعا کس انداز میں کر رہے ہیں، جیسے ایک بے قرار سائل ہوتا ہے اور کہہ رہے ہیں اور تعریف ہے اس خدا کی جس سے عرض حاجت کرتا ہوں اور بلا سفارش میں اپنا راز دل کہہ دیتا ہوں تو وہ میری حاجت روائی کر دیتا ہے، اور میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا، کہ سب رد کر دیتے ہیں. اللہ اللہ، سب رد کر دیتے ہیں مگر اس کے سوا کسی سے مجھے آز بھی نہیں ہے، کہ لگاتار سب تو رد کر دیتے ہیں مگر وہ میری دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے. اور شکر ہے، اس معبود کا شکر ہے کہ اس نے اپنے حوالے رکھ کر مجھے عزت دی ہے، ورنہ اگر وہ لوگوں کے حوالے کر دیتا تو لوگ ذلیل کر دیتے. وہ بے نیاز ہو کر بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم کو یوں برداشت کرتا ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کیا خوبصورت الفاظ ہیں امام کی اس دعا کے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں کہ جس میں بتایا ہے کہ اگر اللہ سے دل کی بات کہی جائے تو انسان کتنا مطمئن ہوتا ہے. دنیا کے لوگوں سے کہنے کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے، وہ راز جو ہے وہ یہاں سے وہاں پہنچ گیا اور انسان جو ہے نا وہ ذلت کا سودا کر لیتا ہے. لیکن جب اس بے نیاز سے رابطہ کرتے ہیں، اس کے آگے دعا کرتے ہیں جیسا کہ اس دعا کے الفاظ ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمیں ذلیل ہونے سے بچاتا ہے کہ اپنی طرف ہماری ہدایت کرتا ہے. یہ ہدایت بھی وہ ہمیں، خیر کی ہدایت بھی تو وہی کرتا ہے نا کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو بہت بے خوبصورت، شک یعنی انسان جو ہے نا وہ اگر ذات الہی کی طرف صرف یہ غور کرے کہ وہ تو بے نیاز ہے، نہ اسے ہماری محبت کی ضرورت ہے، نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمارے نیک عمل کی ضرورت ہے، کسی بھی تو چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کے جس چیز کی ضرورت ہے وہ پروردگار کی نظر رحمت کی ضرورت بے شک ہے، جو بے اس شک بے دعا شک کے جو الفاظ ہیں ان کے حوالے سے. بے جی شک خوبصورت. اور اس کے اس دعا کا ایک حصہ تسلیمہ جی جو مجھے جب پڑھ رہی تھی تو تھوڑے سے جیسے ہوتا ہے نا اسٹرائک. ویسے تو یہ پوری دعا ہی ایسی ہے ناظرین، میں نے کہا کہ اس کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا بس ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوگی اس دعا کے پڑھنے سے. اور اس دعا میں تسیم آنٹی آپ نے غور کیا ہوگا کہ یوزولی جو دعائیں جیسے شروع ہوتی ہیں تو اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہیں. یہ دعا جو ہے ڈائریکٹلی وداؤٹ اینی حمد جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اس کے اندر یہ جو آپ نے کہا نا بہت زیادہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا مناجات کتاب ہے والا اس میں پہلو بہت ہے، یعنی مناجات. قربت کا، مناجات کا پہلو بہت ہے کہ آپ بہت ہی کسی کلوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ایسے جیسے ایک بچہ اپنے ماں سے ضد کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ کوئی بالکل قریب کوئی رشتہ بالکل ہو، وہ انداز اس میں محسوس ہوتا ہے. کہ جو جملے اس میں یہاں پہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، پروردگار میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گویا ہے مولا یاد ہے، میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا ہے، میں وہی جاہل ہوں جسے تو نے علم دیا ہے، میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے ہدایت دی ہے، میں وہی پست ہوں جسے تو نے بلند کیا ہے، میں وہی خوف زدہ ہوں جسے تو نے امان دی ہے. یعنی میرا تو کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ بھی ہے وہ تیرا اللہ ہے. اکبر. میں وہی بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا ہے، میں وہی پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا ہے، میں وہی برہنہ ہوں جسے تو نے لباس واہ. پہنایا ہے، میں وہی فقیر ہوں جسے تو نے غنی بنایا ہے، میں وہی ضعیف ہوں جسے تو نے قوت دی ہے، میں وہی ذلیل ہوں جسے تو نے عزت دی ہے، اور میں وہی عزت دی. مریض ہوں اللہ جسے تو نے شفا دی ہے، میں وہی سائل ہوں جسے تو نے عطا کیا ہے، میں وہی گناہگار ہوں جس کی تو نے پردہ پوشی کی ہے، میں وہی خطا کار ہوں جسے تو نے سنبھالا ہے، اور میں وہی نادار ہوں جسے تو نے بکثرت عطا کیا ہے، میں وہی کمزور ہوں جس کی تو نے مدد کی ہے، میں وہی نکالا ہوا ہوں، میں وہی نکالا ہوا ہوں جسے سب نے دھتکار دیا، جسے تو نے پناہ دی ہے، میں وہی اللہ ہوں جس نے تنہائی میں تجھ سے حیا نہیں کی اور مجمع میں تیرا خیر. لیکن میں
اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میرا کیا حال ہے کہ جس نے نہ تنہائی میں تیری پرواہ کی نہ مجمع میں تیرا خیال کیا. اللہ میرے اکبر. مصائب عظیم ہیں. میں نے اپنے مولا کی شان میں، اپنے جس نے مجھے پہنایا اڑھایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، مریض ہوا تو شفا دی، میں نے اپنے اس مولا کی شان میں گویا گستاخی کی ہے. میں نے آسمان و زمین کے خدائے جبار کی مخالفت کی ہے. میں نے گناہ بالکل. کے لیے رشوت دی ہے. میں نے گناہ کے نام پر تیزی سے سبقت کی ہے. میں وہی ہوں جسے تو نے مہلت دی تو میں سنبھلا. پردہ پوشی ہے کہ تو میں نے حیا نہیں کی، گناہ کیے ہیں تو بڑھتا ہی چلا گیا. تو نے نظروں سے گرا دیا تو کوئی پرواہ نہیں کی، پھر بھی تو نے اپنے حلم سے مہلت دی اور اپنے پردے سے عیب پوشی کی، جیسے کہ تجھے خبر ہی نہیں کہ میں ہوں کیا، جبکہ وہ سب جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، جبکہ وہ ہمارے خیالوں سے، ہمارے دل کے حال سے واقف ہے. بالکل. مولا کہہ رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے تجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے، واہ جیسے تو واہ نے واہ. کچھ دیکھا ہی نہیں گویا. خوبصورت تسنیم آنٹی اس دعا کے جو الفاظ ہیں واقعی دل کو چھو لینے والے. یہ تو بہت ہی ایک چھوٹا سا ناظرین ٹکڑا ہے، اور بھی میں ایک آدھ کوشش کروں گی کہ ہوا تو ایک آدھ ٹکڑا اس کے آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن جو اس کی ابتدا ہے الہی. اب الہی جو ہے وہ ایک تو الہ خدا، جب ہم الہی بولتے ہیں ایسے آپ سب کے ناظرین آپ کے لیے، کہ جب الہی بولتے ہیں تو میرا، اس میں پرسنل میرا پہلو بات میرا خدا، اے میرا. میرے اللہ. الہی یعنی اے ہاں میرے اللہ، لا ہاں تعذبنی یعنی مجھے جو ہے میری تعذیب نہ کرنا، مجھے جیسے کہتے ہیں نا، مجھے راہ راست پہ لانے کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ادب سکھاتے ہیں، بچے کو ہاں. ادب سکھاتے ہیں، مجھے راہ راست پہ لانے کے لیے اپنی سختی کا اظہار نہ کرنا. نہ اس کرنا. میں وہی جو بالکل. ایک ماں، ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک بچے کے لیے جو ماں جو سمجھتا ہے کہ ماں باپ اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جب ماں باپ کے چہرے پہ وہ ذرا سا غصہ بھی محسوس کرتا ہے تو بچہ اس بالکل. سے بڑا انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. یہ اس احساس کا مولا نے اظہار کیا ہے کہ میرے لیے بہت انکمفرٹیبل بات ہوگی کہ کسی بھی وقت مجھے یہ فیل ہو کہ تو مجھ سے ناراض ہوگی اور تیری طرف سے میں کسی سختی کا سامنا کروں. بہت واہ واہ. خوبصورت تسنیم آنٹی. اس حوالے سے آپ اور اس دعا کے حوالے سے اور آپ کیا کہنا بالکل. چاہیں گی؟ بہت بالکل کچھ ہے، اتنا بہت کچھ ہے، خزانہ ہے. میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس کی ہر بات کو، یعنی ہر جملے سے ایک ایک، جس کو کہتے ہیں ایک ایک پروگرام ترتیب دیا جا سکتا ہے. اتنا خوبصورت یہ دعا کا خزانہ ہے. اور ابھی جیسے نے پڑھا تو پھر بھی حوالے سے بات کروں کہ اس میں نا ایک سائل جو دعا کر رہا ہے نا، وہ اپنی ضروریات کا ذکر کر رہا ہے. اور انسان کے نا مختلف مدارج ہوتے ہیں. تو اللہ جو ہے نا، اس کا ایک نام جو ہے نا رب ہے. وہ رب حقیقی ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا، پرورش کے اسباب پیدا کرنے والا. ہمیں بے غذا شک. دیتا ہے، ہمیں لباس دیتا ہے. اسی لیے اللہ کو رب حقیقی کہا جاتا ہے اور والدین کو رب مجازی کہا جاتا ہے. یعنی بے اللہ شک. نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، ان کو ذریعہ بنایا ہے، ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈالتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ہماری چہرے سے ہماری ضروریات کو سمجھ لیتے ہیں، اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں دوسری طرح واض و نصیحت کرتے ہیں. اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ آج کیونکہ دنیا عالم میں مدرس ڈے منایا جاتا ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ دنیا مناتی ہے، اچھی بات ہے، چلو ماں کا دن ہے. میں یہ کہوں گی کہ ماں کا دن نہیں ہوتا، ماں کے لیے تو زندگی ہونا چاہیے. پوری بے زندگی شک. جو ہے نا ماں کے لیے ہونا چاہیے. اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان ماؤں کا جن کی حیات ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، اور جن کی نہیں ہے، الہی آمین. پروردگار باق محمد و آل محمد ان ماؤں کو اس کا اجر دے کہ انہوں نے ہمارے دل میں محمد و آل محمد کی محبت کو ڈالا، بے راسخ شک. کیا اس الہی محبت. آمین انشاءاللہ. تو بالکل. یقیناً وہ رب والدین جو ہے وہ رب مجازی ہیں. اور وہ رب مجازی جو ہے نا، یعنی یہ پالنے کی صفت جو ہے نا، وہ اللہ نے اس طریقے سے بیان کی ہے کہ جیسی انسان کے مدارج ہوتے ہیں ویسے ویسے اس کی ضروریات ہوتی ہیں. اور وہ اس سامان کو فراہم کرنا اس کو، بلکہ سچ کہوں تو یہ تو ہم تو آب و گل کی دنیا کو دیکھتے ہیں نا، اس دنیا کو تو ہماری ضروریات بھی محدود ہوتی ہیں. لیکن جب ہمارا ایمان بڑھتا ہے، جب ہماری معرفت بڑھتی ہے،
تو پھر ہماری دعاؤں میں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آخرت کے سامان کے لیے بھی دعا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، یہ بے دنیا شک. ختم ہونے والی ہے، تو اس کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی ختم ہونے والی ہیں، لیکن رہنے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس کے لیے بھی وہ اس کا رب بھی ہے، اس کے بھی سامان فراہم کرتا ہے، سب سے بڑھ کے ہدایت کرتا ہے، سب سے بڑھ کے توفیق عطا فرماتا ہے، خیر یعنی خیر کی توفیق عطا فرمانا، عفو و کرم کی ہدایت کا اشارہ دینا، یہ اس کی ذات کی خوبی. تو یہ جو دعا ہے دعائے ابو حمزہ اسماعیلی، مجھے اس کے اندر یہ تو نظر آیا کہ پروردگار کے یعنی مولا جو ہے امام زین العابدین جو ہے وہ ایک بہت ہی بندگی کی معراج پہ نظر آیا، اس بے لیے کہ شک خوبصورت. بالکل. بندگی کی وہ معراج ہے کہ جہاں پر بالکل ایک ماں سے آ کر بچہ گلے سے لپٹ جاتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، اپنی ضرورت بیان کرتا ہے. اسی طرح امام سید سجاد اپنے اللہ کے آگے الہی کہہ کر مخاطب ہونے، اے میرے اللہ، تو میری ضرورتوں سے واقف ہے، اور تو میری گناہوں سے بھی واقف ہے، تو میری برائیوں سے بھی. یہ عوام الناس کو سکھایا جا رہا ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام جو تھے وہ یقیناً گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ان کی بندگی اور ان کا عز اور ان کا انکسار ایسا تھا کہ ان کی دعاؤں میں دعائے مغفرت ہوتی تھی اپنے لیے. تو ہم جو ماننے والے جن کے ایک ایک لمحے میں نہ جانے کتنی غفلتیں ہوتی ہیں، کتنی برائیاں ہوتی ہیں، تو جب ہم اسے غور کریں تو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار، عام انسان ہم بحیثیت ماں کے بھی دیکھیں کہ اگر بچہ ہم سے شرارت کرتا ہے تو ہم اس کی باز پرس کرتے ہیں، کبھی کبھی اسے سزا بھی دیتے ہیں، اس کو دھتکار بھی دیتے ہیں، اس کو پٹکارتے بھی ہیں، لیکن آگے دل کی طرح پھر اسے گلے سے لگا. ہم جب اپنے اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہم اس کی جس سب سے زیادہ صفت کا ذکر کرتے ہیں نا، جو اس دعا میں بہت ہے، وہ صفت حلم ہے. یہ خوبی ایک ایسی خوبی ہے، صفت حلم جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے میں لفظی معنی پہلے بتا دوں کہ یہ ایک کوالٹی کو کہتے ہیں، یعنی ایک صفت کا نام ہے. اللہ کے یعنی جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے اس کے زیادہ تر. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس لفظ کے اگر ہم لفظی معنوں میں جائیں نا تو ہم کو معلوم ہوتا ہے اس کے معنی ہے بردباری کرنے والا، یعنی جو جوش غضب سے اپنے کو روکتا ہے. اللہ کو یہ بردباری لفظ بڑا پیارا لفظ ہے. بردبار جو ہوتا ہے نا شخص، وہ غصے کا کسی اگر ناپسندیدہ بات ہو نا تو اس پر غصے کا اظہار بھی بہت ٹھہر کر، بہت توقف سے کرتا ہے، اور اس میں بھی ایک محبت ہوتی ہے، اس میں بھی ایک وقار ہوتا ہے. تو حلم جو ہوتا ہے نا، صفت حلم، اس کا مطلب یہی ہے کہ جلدی نہ کی جائے، بردباری کی جائے. اور میں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں کہ صبر اور تحمل جو ہے نا، اس میں اور صفت حلم میں کیا فرق ہے. دیکھیں، تحمل اور صفت حلم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ صبر جو ہے نا وہ عمل کا نام ہے. ہم صبر کرتے ہیں، ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں. تو یہ جو حلم ہے یہ ایک صفت ہے، اور صبر جو ہے یہ فعل ہے، یہ ایک کام ہے. اور حلم جو کوالٹی جس کی وجہ سے برداشت کرتا ہے، اللہ کے لیے ایک مقصد. اللہ کو ہم صابر نہیں کہتے، اللہ صبر نہیں کرتا. اللہ صابرین کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ حلیم ہے، حلم کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے، وہ کتنا بردبار ہے کہ وہ ہمارے لگاتار گناہوں کو دیکھتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، اپنے کو روکے رہتا ہے. کیوں؟ اس کی ایک اور صفت ہے جو اسی دعا میں بیان ہوئی ہے، وہ ستار العیوب ہے. ابھی جیسا کہ پڑھا، یہ ستار العیوب کیا صفت ہے. اللہ اکبر. ہم صفات الہی کو نا
الگ الگ غور کر کے دیکھیں کہ ہر صفت کتنی بڑی نعمت ہے. انسان جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہوتا ہے. آئمہ کو اور ان کو نکال ہٹا دیں اگر ہم اس صف میں سے، کیونکہ وہ لوگ گناہ نہیں کرتے، لیکن ہم غلطیوں کے کرتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ ہماری خطاؤں کو آشکار نہیں کرتا، پردے ڈالے رکھتا ہے. اور یہ جو پردے وہ ڈالے رکھتا ہے نا، یہی ہمیں اس کی ذات سے امید کو مستحکم کرتی ہیں کہ جس طرح تو نے اس دنیا میں ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے، آخرت میں بھی پردہ. مجھے صرف یعنی تیرے حلم کا واسطہ جو ہے نا، جو مجھے تیری صفت حلم سے جو مجھے واسطہ ہے، وہ صرف اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ مجھے اس سے زیادہ آخرت میں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان دعاؤں کو پڑھنے سے آپ کو الہی صفات کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی بہت یقین ہوتا ہے. اور آخرت پہ یقین جو ہوتا ہے نا، اس سے انسان کے اعمال اور افعال پر بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اسے میری ضرورت نہیں ہے. میں نے جیسا کہ کہا اسے میری ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے بعد بھی وہ مجھ سے دوستی رکھتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. مجھ جیسوں سے وہ دوستی رکھتا ہے اور اظہار دوستی بھی کرتا ہے. تو اس دعا کے اندر جو خاص اور بات بتائی گئی ہے نا، وہ حلم ہے، اللہ کا حلیم ہونا ہے اور اس کا ستار العیوب ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یقیناً جب ہم اس کی صفات کو مد نظر رکھ کر دعا کریں گے نا، انداز ہی کچھ اور ہوگا. ہم ابو حمزہ صومالی کے نقش قدم پہ پھر چل سکتے ہیں کہ جنہیں اپنے وقت کا لقمان کہا گیا، اس لیے کہ حکمت سے کام لیتے تھے. عبادت میں بھی حکمت تھی، زندگی گزارنے میں بھی حکمت تھی. کیسے نہیں ہوتی. امام زین العابدین کے شاگرد تھے، 3 اور اماموں سے انہوں نے فیض حاصل کیا تھا. تو جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم یقیناً، میں نے ابھی جیسا کہ کہا کہ اس میں اللہ سے براہ راست مخاطب ہو گیا، یعنی کیا گیا ہے بندوں کو کہ براہ راست مخاطب ہو. ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب براہ راست مخاطب ہوئے ہیں، ایک دم سے اپنی حاجت کہہ رہے ہیں، تو وہ اللہ سے قربت کو ظاہر کرتی ہے. تو یہی کہنا ہے کہ انسان کے گناہ بہت زیادہ ہوں، تب بھی میرے معبود کا جو خزانہ حلم ہے نا، اور اس کی جو صفت مغفرت ہے نا، اس سے بخشش کی امید کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے گناہ زیادہ ہیں، لیکن اس کی جو صفات ہے نا وہ ایسی ہیں کہ جو ہماری امید کو پروان چڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بے یہ شک بے بھی شک اس کا ایک خاص وہ ہے. بالکل بے شک بالکل. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ براہ راست، یہ دعا افتتاح کا بھی ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اے اللہ، اللہم اذنت لی فی دعاک و مسئلتک. خداوندہ تو نے اجازت دی کہ میں تجھ سے سوال کروں اور تجھ سے دعا کروں. یعنی وہ پروردگار اور ہم کیا اور وہ کیا، یہ اس کی اجازت ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اس سے مناجات کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، اس کے سامنے اپنے دل کا حال کہہ سکتے ہیں اس کی بارگاہ میں، جو رب العالمین ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو مالک، جسے کہتے ہیں مالک الملک ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کے باوجود ہم جیسا حقیر بندہ جس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، کوئی نہ ہونے کے برابر حیثیت ہے، جو مولا کائنات دعائے کو معلوم فرماتے ہیں انا عبدک ذلیل المسکین المستقیم الحقیر، جو حقیر بھی ہے، مسکین بھی ہے، مستقیم بھی ہے، ضعیف بھی ہے، ذلیل بھی ہے. ایسا بندہ، اور وہ اپنے رب سے پروردگار عالم نے اجازت دی، اللہم اذنت لی فی دعائک، تو نے اجازت دی کہ میں تجھ سے دعا مانگوں، تو نے اجازت دی کہ میں تیرے سامنے دست سوال بلند کروں. اور یہاں پر تسنیم آنٹی ایک بہت خوبصورت جو ایک اور حصہ، پوری دعائیں خوبصورت ہے ظاہر ہے، لیکن ایک اور حصہ جو کہ مولا ایک دم جسے کہتے ہیں نا کہ بات کر رہے ہیں پروردگار عالم سے، یہاں پہ حلم الہی سے جو تھوڑا سا یہاں پہ ابتدا تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ پروردگار عالم کا وہ نام، یا حلیم و یا کریم، یا حی و یا قیوم، یا غافر الذنب یا قابل التوب، اے گناہوں کو بخشنے والے، یا عظیم المن یا قدیم الاحسان، سب سے عظیم احسان کرنے والا،
आईना सत्रुकल जमीलो आईना अफुकल जलील आईना फरजुकल करीब। ओ वाह अल्लाह, वाह वाह वाह। ए मेरे खुदा, ए गुनाहों के बख्शने वाले, ए तौबा के कबूल करने वाले, ए अजीम एहसान वाले और हमेशा करम आम करने वाले, अब वो तेरी पर्दापोशी कहाँ है? अब वो तेरी अजीम माफ़ी कहाँ है? अब वो कशाइश अहवाल कहाँ है? आईना गयासो सरी, वो फरियाद रसी कहाँ है? आईना रहमतकल वासिआ, वो तेरी वसी अल्लाह रहमत कहाँ है? आईना अताया का ला, वो अजीम अतिये कहाँ है? आईना मवाहिबुकल हनिया आईना सनायुका सनिया आईना फضलकल अजीम आईना वाह मन्नकल जसीम आईना एहसानकल कदीम आईना करमुका या करीम। वाह 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 बिही वाह। व बिमुहम्मदिन व आले मुहम्मद फस्तनक़िज़नी व बिरहमतिका फ़खल्लिसनी या मुहसिनो या मुजमिलो या मुनइम। वाह 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 वाह। सुभान कहाँ है अल्लाह वो तेरे सुभान अजीम अतिये, कहाँ है वो तेरे मुबारक हदिये, कहाँ है वो बुलंद तरीन बर्ताव, कहाँ है वो फजले अजीम, कहाँ है वो अल्लाह। एहसान मुजस्सम और एहसान कदीम, सब कहाँ है? ए करीम, ए करम, अपने करम से बचा ले, अपनी रहमत के जरिए निजात दे दे। ए मोहसिन, ए नेकियों वाले, ए मुनइम, ए फजल करने वाले, मेरा एतमाद निजात के बारे में अपने आमाल पर नहीं है बल्कि तेरे वाह वाह फजलो करम पर है। तू अहले वाह तकवा वाह वाह। और अहले मगफिरत है, बिना मांगे अता करता है और गुनाह भी बख्श देता है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किस किस चीज का शुक्रिया अदा करूं, नेकियों के वाह वाह। मशहूर कर देने पर या बुराइयों पर पर्दा डालने पर। यानी वो है जो हाँ नेकियों हाँ हाँ। नेकी करे, जो बुराई करे तो छुपा ले और कोई अच्छा वाह काम करे वाह तो उसे मशहूर कर दे। मैं किस चीज का शुक्रिया अदा करूं? क्या इसका कि तूने मेरी नेकियों को मशहूर किया या मेरी बुराइयों को छुपा लिया? वाह वाह वाह। बेहतरीन अतियों का सुभान अल्लाह। शुक्र अदा करूं या मुसीबतों से निजात दिलाने का? ऐ मोहब्बत करने वाह वालों के दोस्त और पनाह गुज़ीनों की खून किए चश्म, तू हमारा मोहसिन है, तू हमारा मोहसिन है और हम तेरे गुनहगार। अब हमारी बुराइयों को अपने रहमो करम से दरगुजर फरमा। हमारी वाह कौन वाह। सी जिहालत है जो तेरे करम से ज्यादा वसी हो जाए, और कौन सा जमाना है जो तेरी मोहलत से ज्यादा तवील हो जाए। तेरी नेमतों के मुकाबले में हमारे अमाल की क्या कीमत है? तेरे करम के सामने हम अपने अमाल को क्या शुमार करें? और गुनहगारों के लिए, इन हम गुनहगारों के लिए तेरी वसी रहमत किस तरह तंग हो सकती है? ए वसी मग़फ़िरत वाले और दोनों हाथों से अता करने वाले, मेरे वाह मालिक तो वाह वाह अपने वाह। दरवाजे से धुतकारेगा कभी नहीं। हाय हाय। खूबसूरत वाह वाह। खूबसूरत खूबसूरत दुआ है, खूबसूरत दुआ है। बहुत। और ये तो बहुत ही नाज़ीन, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है दुआ का जो हमने आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की। और इस दुआ का एक एक जुमला आप पढ़िए, यानी इस और माने के साथ पढ़िए। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम दुआ को, हालांकि ज़ाहिर के जो दुआ के अल्फाज हैं वो इमाम के जिसे मैं पहले भी आपके सामने तज़किरा कर चुकी हूँ कि बिल्कुल उन अल्फाज में भी दुआ की करना ज़्यादा सूद बख्श है, बिल्कुल ज़्यादा फ़ायदेमंद बिल्कुल। है। अलबत्ता ये कि फ़क़त ये काफ़ी नहीं है कि दुआ को बस हमने शुरू किया और शुरू से लेकर आखिर तक हमने कहा कि इतनी देर में बिल्कुल दुआ ख़त्म, पेज पलट के दे रहे हैं कि देख रहे हैं कि कब ये दुआ ख़त्म। नहीं, उस दुआ का फिर कोई फ़ायदा बहुत कम मिलेगा। दुआ का ज़ाहिर इमाम के यानी ज़बान से निकली हुई दुआ है तो ज़ाहिर फ़ायदा तो देगी, लेकिन वो फ़ायदा नहीं देगी जो वाक़ईतन इसका फ़ायदा कब होगा? जब हम इसको मानी के साथ समझ कर पढ़ेंगे तो उसका हमारी रूह पर असर होगा। ये जिसे कहते हैं ना, ये मौजिज़ नुमा, ये दुआएँ जो है ना, ये दुआएँ नहीं है, ये फ़क़त ही मौजिज़ा हैं जो बिल्कुल। हमारे सामने, ये जीते जागते मौजिज़े हमारे सामने मौजूद हैं। मैं तस्नीम आंटी आपसे एक और सवाल कि इस दुआ को, जैसे और भी हमें दुआएँ मिलती हैं, उसमें उसको हम कंपेयर कुछ कुछ थोड़ा-सा, यानी आई नो कि ये इतनी तवील दुआ है तो ज़ाहिर है हम हाँ अगर इसका कंपैरिज़न करेंगे, लेकिन फिर भी आपके ख़्याल से क्या कंपैरिज़न हमें मिलता है दूसरी दुआओं से इसका? हाँ, मैं ये बताऊं कि वैसे ही सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआएं जो है ना, उसमें कुरान के जो असरार और रमूज है ना, जो दर्स हैं, वो पोशीदा हैं अगर उसको देखो। यानी कि जैसे कुरान का ही पैगामात का तसलसल है इसके अंदर। तो इस दुआ के अंदर बेशक। सबसे जो बात है ना, सबसे ज्यादा जो बात है
وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے اپنے اعمال کی کوئی قدر و قیمت کچھ نہیں ہے، انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کے اعمال کی، لیکن اللہ کا جو احسان اور کرم ہے نا اس کے باوجود وہ بے شمار ہے، وہ اتنا یعنی انسان اس کو سمجھے، اس کی نزدیکی کو، اس کی قربت کو سمجھے، اور جو عمل کرے نا وہ مزید قریب آنے کے لیے کرے۔ یہ بے جو شک انشاءاللہ۔ یہ جو دعا ہے نا، اس کا وجود انسانی پہ اثر ہونا چاہیے، اور اثر پڑتا ہے۔ میں وہ بات بالکل صحیح کہی ابھی جو تم نے کہی، کہ دعائیں ہم بھی جو بھی جب اول شروع کے مراحل ہوتے ہیں، نوجوانی کا زمانہ ہوتا ہے، چیزیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے نوجوانی، کسی چیز کو پہلے شروع کر رہے ہیں اگر، تو دعا پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دیکھتے ہیں کتنی لمبی ہے، اچھا بھائی یہ ایک مرتبہ جیسے عموماً ہوتا ہے وہ جو ایک طریقہ کار کے سے 3 مرتبہ پڑھ لیں تو ثواب ہے، بہت اچھا ہے کیونکہ کہا گیا ہے اس پر عمل ہو، لیکن اس دعاؤں کے بطن کے اندر داخل ہونا وہ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ دیکھو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اسے نماز سکھا دیتے ہیں، میں اکثر کہتی ہوں بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہم اسے نماز سکھا دیتے ہیں، اور وہ 9 برس کی عمر میں بھی لڑکی جو ہے وہ نماز پڑھنے لگتی ہے، حالانکہ وہ اتنی عقل مند نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم اسے عادت کے طور پر اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، عادت کا اندازہ ہو، عادت کا وہ ہمارے گراف کو نا اسی طریقے سے عادت سے عبادت میں بدلنا چاہتے کیا بات ہے، بے ہمارا شک۔ گراف جو ہے نا، ہاں ہمارا گراف جو ہے نا وہ کبھی کبھی عادت ہی کے اوپر رک جاتا ہے، ہمارا جو یعنی ہمارا ہر فعل، ہر دعا، ہر یعنی جو اس کو کہتے ہیں خیال، اللہ کو مخاطب کرنے کا طریقہ، یہ سب عبادت ہے، اور یہ ساری عبادتیں جو ہے نا ان کے اندر جب لطف آئے گا کہ جب انسانی نفس اور روح اس میں شامل ہوتی ہے، اور یقیناً یہ دنیا جو ہے نا اپنے میں لگاتی ہے، ہر شخص، میں ہوں کوئی اور ہو، ہم کو لگاتی ہے، لیکن جب ہم تھوڑی دیر کبھی کوئی عمل کریں نا تو ہم اس کی مقدار کو مت دیکھیں، اس کے معیار کو دیکھیں، ہم ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد یہ دیکھیں امام زین العابدین نے اس پوری دعا کے اندر سے ہم اس میں سے کشف کیا کریں، پوری دعا کشف کرنے کے قابل ہے، لیکن اس کا میری ذات پر کیا اثر پڑے گا یا پڑ سکتا ہے، میں اس دعا سے کیا چیز حاصل کر سکتی ہوں، تو میں کہوں گی کہ میں اس دعا سے معرفت الہی تو میرا اور میرے اللہ کا وہ ہے ایک سلسلہ، لیکن جب میں انسانوں کے درمیان رہوں گی نا تو میں اللہ کے حلم کو اپنانے کی کوشش کروں۔ بہت آسان ہوتا ہے کسی کو غصے میں جواب دے دینا، بہت آسان ہے، اور بہت مشکل ہے حلیم بن کر اس کی طرف اپنے دل کو مائل کر لینا، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت محنت لگتی ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کی برائی معلوم ہوئی، گناہ معلوم ہوا، نہیں بھی معلوم ہوتا تو بغیر تحقیق کے دنیا میں عام کر دیتے ہیں، اگر ہم ستار العیوب سے کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں تو ہمیں شرم آنا چاہیے کہ ہم نے تو اس کی مخلوق کے گناہوں کا عام کیا، ہم کس منہ سے اس سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ تو میرے عیبوں کو چھپانا، قیامت کے دن مجھے رسوا ہونے سے بچانا، محمد و آل محمد کے سامنے جب میں کھڑی ہوں پروردگار تو یہ جو عرق ندامت ہے نا پروردگار اس کو تو اپنے کریمی کے قطروں میں بدل دینا، میں یہ دعا جب ہی کروں گی جب میرے اندر بھی وہ کوشش ہوگی ان صفات الہیہ کو کسی حد تک اپنانے کی، اور انسان جتنی قرآن میں ہے انسان جتنی کوشش کرتا ہے وہ اتنا عطا کرتا ہے، یہ کوشش کے اوپر منحصر ہے، تو اس لیے یہ دعا جو ہے، اس دعا کے اندر جو مجھے خاص بات نظر آئی ہے وہ یہی کہ اللہ سے بہت زیادہ امید لگائی، یہ دوسری دعاؤں کے مقابلے میں نا ایسی بات کی گئی ہے جیسے دوست سے بات کرتے۔ میں اس کے ایک حصہ اگر کہو تو پڑھ لوں مختصر سا، کہ ضرور جس میں ضرور میں ضرور، جی جس میں میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں
کہ وہ وقت انسان دنیا میں ہوتا ہے، بچہ ہے، پھر بڑا ہوا اور اس کے بعد زندگی کے مراحل سے گزر رہا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جس میں صرف انسان ہوتا ہے اور اس کے اعمال ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا اس کا. اس کے ارد گرد سب بیٹھے بھی ہوتے ہیں نا تو وہ اسے فائدہ نہیں دے رہے ہوتے. یہ جو اعمال جو ہے نا وہ فائدہ دیتے ہیں یا اس کی کریمی فائدہ دیتی ہے. اس کے حوالے سے امام نے کیا پیاری بات کہی ہے اور کیسا نفس کو جھنجھوڑا ہے. اس میں نفس کو جھنجھوڑا گیا ہے، جیسے ایک ماں پیار پیار سے اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، اس طرح امام نے دعا کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے معبود، اس وقت مجھ پر رحم فرما جب میری دلیلیں ٹوٹ جائیں، جب تیرے جواب سے میری زبان گونگی ہو جائے اور تیرے سوال کے مقابلے میں میرے عقل و ہوش پریشان اور معطل ہو جائے. اے میری سب سے بڑی امید، جب فقر و فاقہ انتہائی شدت اختیار کر جائے اس وقت مجھے محروم نہ کرنا اور میری جہالت و نادانی کے سبب مجھے اپنے درگاہ سے رد نہ کرنا. اے میرے آقا، میرا اعتماد تیری ذات پر ہے، میرا اطمینان خاطر تجھ سے وابستہ ہے. یعنی اب یہاں پر جتنی بھی باتیں وہ کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھ پر اس وقت مجھ پر رحم فرمایا میری تکلیف پر، اب تو موت کی تکلیف پر بھی مجھ پر رحم فرمایا، قبر میں میری تنہائی پر، لحد میں میرے خوف و دہشت پر، اور جب میں تیرے سامنے حساب کے لیے پیش کیا جاؤں اس وقت میری ذلت اور رسوائی کی حالت پر رحم فرمایا. تو نے میرے جو عمل آدمیوں سے چھپا رکھے ہیں انہیں بخش دے، اور میری جن باتوں کی تو نے پردہ پوشی کی ہے ان کو میرے لیے مٹا دے. مالک مٹا دے، وہ رہے ہی نہ، اور مجھ پر رحم فرما چونکہ میں بہت جلد بستر مرگ پر اس حال میں ہوں گا کہ میری حرکت میرے دوستوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور مجھ پر فضل و کرم فرما اس حالت میں کہ جب میرے نیک ہمسائے مجھے الٹ پلٹ کر غسل دے رہے ہوں اور مجھ پر لطف و کرم فرما رہے ہوں، اس وقت کہ جب میرے عزیز میرے جنازے کے سروں کو کاندھے دے رہے ہوں اور میں اس دنیا سے منتقل ہو کر تنہے تنہا اپنی قبر میں تیرے حضور حاضر ہوں تو اس نئے گھر میں میری غربت پر رحم فرما. میں وہاں بھی تیرے بغیر انس نہ حاصل کروں گا. اگر تو مجھے میرے نفس کے حوالے کر دے گا معبود تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. یعنی یہ جو خود سپردگی ہے نا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا دعا کی حالت میں، کیا خوبصورت بات ہے. یہ مجھے اس دعا کے اندر سب سے زیادہ جو چیز نظر آئی نا کہ وہ امام نے کہا رجاء عظیما، یعنی ہم تجھ سے بہت کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں، ہماری امیدوں کو مت قطع کرنا مالک. اگر تو نا امید کر دے گا تو پھر ہم کس سے مانگیں. اور یقیناً اس ایسی دعاؤں کی وجہ سے نا اماموں نے کہا ہے، اور خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کا وہ ہے کہ اس سے نا جب ابدیت اور بندگی بڑھتی ہے نا، جب اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے، اس یعنی وہ کیسے پروان چڑھتی ہے؟ انسان کی عقل کی وجہ سے. امام علی کا قول ہے کہ عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی بندگی کی جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بندگی اور اپنی معرفت میں اضافہ کریں، اپنے گناہوں سے پریشان نہیں ہوں، انہیں ترک کر دیں، لیکن یہ پوری پکی امید کریں کہ میرا مالک جو ہے نا وہ ضرور بخشے گا. میرے گناہ زیادہ ہیں لیکن میرے مالک کی بخشش جو ہے نا، خزانہ بخشش یا اس کا حلم جو ہے وہ میرے ضرور کام آئے. اس سے ایک بے بڑی شک بے تقویت شک ملتی ہے. اور بے شک بے یقیناً شک. میرا خیال ہے کہ جب میں حلم کے حوالے سے بات کروں تو ابھی کل ہی امام حسن مشتبہ کی ولادت کا دن تھا، کیا خوبصورت دن تھا. یقیناً اہل بیت کی بارگاہ میں یعنی ہمارے لیے دعاؤں کی قبولیت کے یہ دن ہوتے اس لیے زیادہ ہیں کہ میں اکثر کہتی ہوں کہ
کسی ہم جیسے غریبوں کے گھر میں اگر کوئی خوشی ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ مانگنے والوں کو ہم عطا کرتے ہیں، ہم خود خیال رکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں لوگوں کو دیں. تو امام حسن علیہ السلام کی کیا خصوصیت کہ وہاں یعنی اللہ نے ان کو کوثر کی تفسیر بنا کے بھیجا. اور اس دعا کے حوالے سے مجھے اس وجہ سے بھی امام حسن بہت یاد آئے کہ امام حسن کی جو خوبی سب سے زیادہ جس کو ذکر ہوتا ہے وہ ان کا حلم تھا، کیونکہ اللہ کے خاص بندے تھے. تو یہ صفت الہی ان کے اندر اتنی نظر آتی تھی، اتنی بردبار تھے کہ بہت سارے واقعات ہیں جس کا ذکر اس وقت نہیں کروں گی کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہ وہ ناگوار باتوں کو بھی برداشت کر لیتے تھے اپنی اسی خوبی کی وجہ سے. اور امام حسن علیہ السلام اس کے علاوہ امام کی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں نا تو امام حسن علیہ السلام کی بھی دو چیزیں بہت یعنی جو سارے ائمہ کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جس کو جس چیز کے ظاہر کرنے کا موقع ملا تو امام حسن علیہ السلام کو نا صلح جوئی کا یا امن کا یا قلم کی طاقت کا موقع ملا. اور انہی نے وہ جو صلح کی تھی جس میں لوگ ان پر وہ کر رہے تھے کہ بھائی آپ یہ صلح کر رہے ہیں اور یہ صلح نہیں ہونا چاہیے. تو میں اکثر کہتی ہوں کہ نہ پروردگار عالم نے جیسا کہ اس دعائے ابو حمزہ سمالی میں جو حلم ہے، جو بردباری ہے، جو پیغام امن ہے، اس کے حوالے سے جس شخصیت کی طرف مجھے اس وقت متوجہ کیا وہ امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی ہے جن کی کل پیدائش کا دن تھا. پروردگار ان کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرمائے، کیونکہ بے شک یعنی خانہ سیدہ کا یہ پہلا جو شجر ہے نا، یہ پہلا ایک بہار کا جس نے پیغام دیا ہے، جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام کو اولاد کثیر کی بشارت دی گئی. تو جب مجھ موقع ہوگی تو میں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے چند اشعار جو ہے وہ سنا دوں. جی تسنیم آنٹی بس سب چند منٹ پروگرام کے رہ گئے تو آپ بس چند اشعار میں امام سنا حسن کے انشاءاللہ. جی بالکل انشاءاللہ. محمد وعلی محمد وعجل میں فرجہ. تو پہلے یہ دو شعر یہ سنا دوں، پھر اس کے بعد دو تین شعر جتنا بھی وقت ہوگا اس کو سنا پاؤں گی. کہ گلزار فاطمہ کا پہلا شجر حسن ہے، گلزار فاطمہ کا پہلا شجر حسن ہے، بے جو شک سر بسر نبی ہے. کیونکہ امام جو تھے وہ رسول سے بہت مشابہ تھے. جو سر بسر نبی ہے ایسا پسر حسن ہے. بے شک ابتر سبحان ہوا اللہ. ہے دشمن، ابتر ہوا ہے دشمن، جبریل کہہ رہے ہیں کوثر کی آیتوں کا تازہ ثمر حسن ہے. اس سبحان کے اللہ بعد سبحان اللہ. اشعار اور کہ امام کی پیدائش کے حوالے سے کہ آج آنگن میں رسالت کے قمر آیا ہے، آج آنگن میں رسالت کے قمر آیا ہے، چاند آغوش میں حیدر کے اتر آیا ہے، کیا چاند بات ہے سبحان آغوش میں اللہ. حیدر کے اتر آیا ہے. بڑھ کے قرآن نے کوثر کی بشارت دے دی، بڑھ کے قرآن نے کوثر کی بشارت دے دی، جس کو آنا تھا وہ منظور نظر آیا ہے. کیا بات ہے اور سبحان اللہ. اس کے ہاتھوں سے ہوئی صلح کی تاریخ رقم، اس کے ہاتھوں سے ہوئی صلح کی تاریخ رقم، اس کی سیرت میں محمد کا اثر آیا ہے. محمد صلی اللہ محمد اور علیہ محمد. بے شک بے شک. اور جناب فاطمہ زہرا جیسی ماں کے نام مدرس ڈے پر ان سے بڑی دنیا یعنی اس کائنات میں ان سے بڑی کوئی ماں نہیں ہوگی. کہ بے وشت شک کرتی ہے زمین جھومتے ہیں شمس و قمر، وشت بے کرتی شک. ہے زمین جھومتے ہیں شمس و قمر، قلب مادر کا سکون رشک قمر آیا ہے. سبحان چاند اللہ آغوش سبحان میں اللہ. بس چند اشعار ہی میں نے سنائے. اور بہت آج یہ شکریہ. دعا کیا جزاک اللہ. یقینا بالکل دعا کے حوالے سے ہم نے ویسے تو بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن ایک کوشش کی تھی تو یہ آج یقیناً دعا کے حوالے سے آخری پروگرام تھا. اور اگلا جو ہم پروگرام کریں گے اگر موقع ہوگا
تو اس کا ہم عنوان کچھ اور رکھیں گے. ممکن ہے کہ اس کا کروں انسان اور کائنات، انشاءاللہ. تاکہ مقام انسان کو کائنات کے ساتھ ہمارے ائمہ طاہرین نے کس طرح ربط دیا ہے، اور قرآن نے سب سے بڑھ کر انسان کو کیا مقام دیا. بالکل. تو ہم آئندہ سبحان پھر اللہ، آپ بے شک بہت خوبصورت. شکریہ. ناظرین یہ انٹروڈیوس کر دیا تسنیم آنٹی نے نیکسٹ ٹاپک ہمارا، اور میں پروگرام کا جو اختتام ہے اس پہ اسی دعا کا آخری حصہ جو کہ ہم دعائے سحر جو مختصر ہے اس میں ہی پڑھتے ہیں، وہ میں پیش کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے دعا کرتے ہیں. یا مفزعی عند قربتی و یا غوثی عند شدتی الیک فزعت و بک استغثت و لست لا الوذ بسواک ولا اطلب الفرج الا منک فاغثنی وفرج عنی یا من یفک العسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر وعفو عنی الکثیر انک انت الرحیم الغفور. اللہم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی وردنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین. اور اس کا میں تھوڑا سا ترجمہ کہ اے رنج و غم کی پناہ گاہ اور سختیوں کے فریاد رس، ہم تیری بارگاہ اور تیری پناہ میں حاضر ہوئے ہیں. تیرے علاوہ کسی کی پناہ درکار نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے اور کسی کی پناہ، اور نہ کسی سے کشائش احوال کی التماس ہے. ہم اور کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. تو فریاد رسی کر رنج و علم کو دور فرما. تو اسیروں کا رہا کرنے والا ہے اور کثیر گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. میرے مختصر اعمال کو قبول فرما اور میرے کثیر گناہوں کو بخش دے. تو بہترین مہربانیوں اور بخشنے والا ہے. پروردگار اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہی، پروردگار میں تجھ سے وہ ایمان مانگتی ہوں جو دل میں پیوست ہو جائے، اور اس یقین صادق کی طلبگار ہوں جس کے بعد یہ اطمینان رہے. یہ خوبصورت جملہ، یہ آخری جملے ہیں اس دعائے ابو حمزہ سمالی کے. یقین صادق کی پہچان کیا ہے بتا رہے امام یہاں پہ. ایسا یقین دے، ایسا یقین صادق دے کہ مجھے اطمینان رہے کہ جو میرے حق میں لکھ دیا گیا ہے وہ ضرور پہنچے گا، سبحان اور اللہ. اب اپنی تقسیم سے میری زندگی کو خوشحال بنا دے کہ تو ارحم الراحمین ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تسنیم آنٹی آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن. بہت خوبصورت آپ نے جائزہ، ایک جسے کہتے ہیں کوئک جائزہ آپ نے پیش کیا. ایک میں کہوں گی جناب حضرت ابو حمزہ سمالی کا، اور دعائے ابو حمزہ سمالی جو کہ ایکچولی دعائے امام سید سجاد ہے جو کہ ابو حمزہ سمالی نے نقل کی ہے. بہت شکریہ. بہترین ماشاءاللہ سے گفتگو ہوئی الحمدللہ. ناظرین آئی ایم شیور انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اس کو جتنا زیادہ طویل دعا ہے، اور سحری کے وقت کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں آج ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں امام زین العابدین کو وسیلہ بنا کر کہ ہم سحری کا جو ہمارا وقت ہے اس کو عبادت کے حوالے سے ضائع نہ کریں. ہم انشاءاللہ وہ بہترین وقت ہے دعاؤں کا اور دعاؤں کی قبولیت کا. اور یہ جو دعا امام پڑھتے تھے یہ سحر کے وقت پڑھتے تھے. آپ سوچیے اتنی طویل دعا، اور یہ سحری میں کس طریقے سے امام ظاہر ہمارے امام ہیں اور وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے. تو ہم انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ لے کر آئیں انشاءاللہ، اور روحانی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے ترقی حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ناظرین اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اگین تسنیم آنٹی کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں ساتھ رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.